آخر اسلام میں بہت سے ایسے واقعات گزرے جنہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس کا ذکر آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ صرف ایک خاندان کی قربانی کی داستان نہیں، بلکہ یہ حق، صبر، استقامت اور اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایسی مثال ہے جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسین نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو انتہائی مشکل تھا۔ کیوں انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ میں کربلا کے نام سے ایک عظیم باب رقم کر دیا؟ اور وہ کون سے حالات تھے جو آہستہ آہستہ امت مسلمہ کو ایک بڑے امتحان کی طرف لے جا رہے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے واقعے کو شروع سے آخر تک تاریخی ترتیب کے ساتھ جانیں گے، لیکن اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا، وہ وقت جب امت مسلمہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ حضرت حسن کے وصال کے بعد امت مسلمہ ایک نئے اور نازک دور میں داخل ہو گئی، وہ دور جس میں سیاسی طاقتیں بدل رہی تھیں اور اسلامی معاشرے میں فیصلے صرف عبادت نہیں بلکہ حکمرانی سے بھی جڑ چکے تھے۔ حضرت حسن نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عظیم فیصلہ کیا تھا جس کا مقصد امت کو خونریزی سے بچانا تھا۔ انہوں نے صلح کو اختیار کیا تاکہ مسلمانوں کا اتحاد برقرار رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ کوفہ، شام اور دیگر علاقوں میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھتا گیا، نظام حکومت میں سخت تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب امت کے اندر اختلافات بھی ظاہر ہونے لگے اور طاقت کے توازن میں واضح فرق محسوس ہونے لگا۔ حضرت حسن کے بعد حضرت امام حسین ایک ایسے دور میں داخل ہوئے جہاں صرف نام نہیں بلکہ اصولوں کی آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ مدینہ کی خاموش گلیوں میں ابھی مکمل سکون تھا، لیکن تاریخ کے صفحات پر ایک بہت بڑا باب لکھا جانے والا تھا، اور وقت آہستہ آہستہ اس موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں حق اور باطل کا ایک عظیم امتحان سامنے آنے والا تھا۔ لیکن ابھی اصل کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، اصل فیصلہ آنے والا تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا اور اسلامی تاریخ ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی جس نے آنے والے حالات کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ حضرت معاویہ کے بعد جب یزید کو خلافت کی ذمہ داری ملی تو اسلامی دنیا میں ایک نیا سیاسی مرحلہ شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب امت کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے خیالات ایک جیسے نہیں رہے تھے۔ کچھ لوگ نئے نظام کو قبول کر رہے تھے اور کچھ لوگ اسے ایک بڑی آزمائش سمجھ رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین ایک باوقار اور خاموش زندگی گزار رہے تھے، لیکن حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ سامنے آیا۔ یہ صرف ایک سیاسی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک اصولی فیصلہ کرنا تھا، کیا ہر صورت میں طاقت کے ساتھ چلنا ضروری ہے، اب پھر اصول اور حق کو مقدم رکھنا چاہیے۔ مدینہ کی فضا خاموش تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپ رہا تھا۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یہ معاملہ صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی سوچ کو بھی متاثر کرے گا، اور یہی وہ وقت تھا جب تاریخ آہستہ آہستہ ایک ایسے موڑ کے قریب پہنچ رہی تھی جہاں صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل فیصلہ کرنے والا تھا۔ اب مدینہ سے ایک ایسا سفر شروع ہونے والا تھا جس کے پیچھے پوری انسانیت کے لیے سبق چھپا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں ہر گلی میں سکون، ہر دل میں ایمان اور ہر لمحہ عبادت کی خوشبو تھی، لیکن اب اسی شہر کی فضا میں ایک غیر معمولی خاموشی پھیل چکی تھی۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ حضرت امام حسین کے سامنے وہ مطالبہ رکھا گیا تھا جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ یہ صرف ایک شخص کی اطاعت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اصول، حق اور ذمہ داری کا امتحان تھا۔ مدینہ کی مسجد نبوی کی دیواریں گواہ تھیں کہ یہاں صرف عبادت نہیں ہوتی تھی بلکہ حق و باطل کے فیصلوں کی بنیاد بھی رکھی جاتی تھی۔ حضرت امام حسین اس مقدس شہر میں خاموش تھے، لیکن ان کی خاموشی کے پیچھے ایک گہری سوچ چل رہی تھی، وہ سوچ جس میں صرف آج نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی شامل تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے ہر قدم ایک سوال چھوڑ رہا تھا کہ اگر حق پر ڈٹ جانا مشکل ہو جائے تو پھر سچائی کا راستہ کون چنے گا؟ اسی خاموش فضا میں اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب مدینہ کو چھوڑنا آسان نہیں بلکہ ایک بہت بڑا فیصلہ بننے والا تھا۔
اور یہ فیصلہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ پوری امت کے ضمیر کا امتحان تھا۔ مدینہ منورہ، وہ مقدس سرزمین جہاں رسول اللہ کا روضہ مبارک ہے، جہاں ہر سانس میں سکون ہے اور ہر قدم پر برکت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اب اسی مدینہ میں ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو تاریخ کے سب سے دردناک لمحات میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کے سامنے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ اب مدینہ میں رہنا صرف مشکل نہیں رہا تھا بلکہ ایک بڑے امتحان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک آسان راستہ اور دوسرا وہ راستہ جس میں قربانی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور صبر کی آخری حد آزمائی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین نے مدینہ کی گلیوں کو دیکھا، وہ گلیاں جہاں وہ بچپن سے کھیلتے آئے تھے، وہ دیواریں جنہوں نے انہیں بڑے ہوتے دیکھا تھا، وہ مسجد نبوی جس کی فضا میں سکون ہی سکون تھا۔ لیکن اب ایک خاموش فیصلہ لے لیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ کسی جذبات میں نہیں بلکہ ایک گہری بصیرت، ایمان اور ذمہ داری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مدینہ چھوڑنے کا لمحہ قریب آ گیا تھا، اور یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسی روانگی تھی جس کے بعد تاریخ کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ رات کا سناٹا تھا، فضا میں ایک عجیب سا سکون اور درد دونوں موجود تھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت امام حسین نے مدینہ کو الوداع کہا۔ لیکن یہ الوداع صرف شہر سے نہیں تھا، یہ ایک ایسے دور سے الوداع تھا جہاں سکون تھا، اور اب ایک ایسی آزمائش شروع ہونے والی تھی جو انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ رات اپنی آخری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، مدینہ منورہ کی گلیاں پرسکون تھیں، لیکن اس سکون کے اندر ایک ناقابل بیان درد چھپا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین اب اس مقام پر کھڑے تھے جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور احساس دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنے وطن کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا بلکہ اپنی روح کے ایک حصے کو پیچھے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ مدینہ، جہاں رسول اللہ کا نور بسا ہوا ہے، جہاں ہر دیوار گواہی دیتی ہے محبت، ایمان اور سکون کی، اب وہی شہر پیچھے رہنے والا تھا۔ حضرت امام حسین نے ایک نظر مدینہ کی طرف دیکھا، یہ وہ نظر تھی جس میں بچپن کی یادیں بھی تھیں اور امت کے مستقبل کا درد بھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب قدم آگے بڑھے اور مدینہ پیچھے رہ گیا۔ لیکن یہ صرف ایک جسمانی جدائی نہیں تھی، یہ ایک عظیم قربانی کے سفر کی شروعات تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک سوال جنم لے رہا تھا کہ کیا حق کا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے؟ پھر حق کا راستہ ہی وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ آزمائشیں رکھی جاتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ قافلہ تاریخ کے سب سے روشن باب کی طرف جا رہا تھا، جہاں صبر، قربانی اور حق کا امتحان لکھا جانے والا تھا۔ مدینہ کی تاریکی اب پیچھے رہ چکی تھی اور قافلہ ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہا تھا، مکہ مکرمہ کی طرف، وہ شہر جو امن، عبادت اور بیت اللہ کی نسبت سے دنیا بھر میں مقدس مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ سفر عام نہیں تھا، یہ وہ سفر تھا جس کے ہر قدم میں ایک گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ جب راستے میں آگے بڑھ رہا تھا تو ہر منزل ایک نئی سوچ، ایک نیا امتحان اور ایک نیا سوال چھوڑ رہی تھی۔ کیا یہ صرف ہجرت تھی؟ پھر تاریخ ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سچ اور جھوٹ واضح ہونے والے تھے۔ راستے کے سناٹے میں صرف قافلے کی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی، اور ہر آواز کے ساتھ دلوں میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ، وہ شہر جہاں ابراہیم کی قربانی کی یاد ہے، جہاں صدیوں سے توحید کی صدا گونج رہی ہے، اب اسی شہر کی طرف یہ قافلہ بڑھ رہا تھا۔ لیکن اس بار منظر کچھ اور تھا۔ یہاں عبادت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آزمائش بھی انتظار کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، اور وقت انہیں ایک ایسے امتحان کی طرف لے جا رہا ہے جہاں صرف باتیں نہیں بلکہ کردار فیصلہ کرے گا۔ مکہ کی روشنیاں اب دور سے نظر آنے لگی تھیں، لیکن اس روشنی کے پیچھے ایک گہرا سناٹا چھپا ہوا تھا جو آنے والے بڑے واقعے کی خبر دے رہا تھا۔
مکہ مکرمہ، وہ مقدس شہر جہاں ہر طرف عبادت کی گونج ہے، جہاں ہر دل بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہے، اور جہاں ہر آنکھ سکون تلاش کرتی ہے۔ حضرت امام حسی اس مقدس شہر میں پہنچ چکے تھے، لیکن حالات اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ یہ وہ مکہ نہیں تھا جو صرف عبادت کا مرکز ہو، یہ وہ مکہ تھا جہاں اب تاریخ کے فیصلے بھی ہونے والے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ کوفہ سے مسلسل خطوط آنے لگے، جن میں مدد، حمایت اور ساتھ دینے کے وعدے کیے جا رہے تھے۔ ہر خط ایک نیا سوال پیدا کر رہا تھا، کیا یہ سب سچ ہے؟ آئیے صرف وقت کا ایک نیا امتحان ہے؟ حضرت امام حسی کے سامنے اب صرف ایک راستہ نہیں تھا، بلکہ کئی راستے تھے، اور ہر راستہ اپنے اندر ایک الگ انجام چھپا رہا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں عبادت کرنے والوں کے درمیان ایک ایسی خاموش کشمکش شروع ہو چکی تھی جو نظر نہیں آتی تھی، لیکن دلوں پر اثر ضرور ڈال رہی تھی۔ حضرت امام حسی ہر پہلو کو دیکھ رہے تھے، ہر خبر کو سن رہے تھے، اور ہر لمحہ ایک گہری سوچ میں گم تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب فیصلہ جذبات سے نہیں بلکہ بصیرت سے کیا جانا تھا، اور وقت آہستہ آہستہ اس موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں صرف انتظار باقی رہ گیا تھا، اور تاریخ اپنا اگلا باب لکھنے والی تھی۔ مکہ مکرمہ کی فضا اب پہلے جیسی پرسکون نہیں رہی تھی۔ ہر دن کے ساتھ خبریں بڑھ رہی تھیں، اور ہر خبر کے ساتھ دلوں میں سوال بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ کوفہ سے آنے والے خطوط اب ایک مسلسل سلسلہ بن چکے تھے۔ ان خطوط میں عقیدت بھی تھی، دعوت بھی تھی، اور ساتھ دینے کے مضبوط وعدے بھی تھے۔ لوگ لکھ رہے تھے کہ وہ حضرت امام حسی کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ وہ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بننا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیشہ صرف الفاظ پر فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ حالات کی حقیقت پر کرتی ہے۔ حضرت امام حسی کے سامنے اب ایک بڑا سوال تھا، کیا یہ خطوط واقعی سچائی کی نمائندگی کرتے ہیں؟ آئیے صرف وقت کی ایک اور آزمائش ہے۔ مکہ کی گلیوں میں آنے جانے والے ہر شخص کی باتیں اب اہم ہو چکی تھیں۔ ہر خبر کو غور سے سنا جا رہا تھا، اور ہر اشارہ ایک نئے فیصلے کی طرف لے جا رہا تھا۔ دل اور دماغ کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ ایک طرف امید تھی، اور دوسری طرف احتیاط۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ رک کر دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پھر وقت نے ایک اور موڑ لیا جس نے اس پوری کہانی کا رخ بدل دینا تھا۔ کوفہ کے خطوط اب صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں رہے تھے، وہ ایک بڑے فیصلے کی بنیاد بن چکے تھے۔ حضرت امام حسی نے حالات کو سمجھنے کے بعد اپنے قابل اعتماد قاصد حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ ایک اہم ذمہ داری تھی، کیونکہ اب صرف وعدوں پر یقین نہیں کیا جانا تھا، بلکہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقل نے لوگوں کے جذبات کو قریب سے دیکھا۔ ابتدائی دنوں میں حالات مختلف تھے، لوگ بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جڑنے لگے، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوفہ واقعی ایک بڑے فیصلے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ حالات بدلنے لگے، سیاسی دباؤ بڑھنے لگا، اور جو حمایت پہلے مضبوط نظر آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ لوگ خوف کا شکار ہونے لگے، اور وعدے دباؤ کے سامنے بکھرنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حقیقت اور امید کے درمیان فرق واضح ہونا شروع ہوا، اور آنے والے خطرات کے سائے گہرے ہونے لگے۔ حضرت مسلم بن عقل نے حالات کی سنگینی کو محسوس کیا، اور اب کوفہ وہ شہر نہیں رہا تھا جو خطوط میں وعدوں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، بلکہ یہ ایک بدلتا ہوا میدان بن چکا تھا جہاں سچائی اور خوف ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اور اسی خاموش تبدیلی کے اندر ایک بڑا طوفان جنم لے رہا تھا۔ کوفہ کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جہاں کچھ دن پہلے امید کی روشنی محسوس ہو رہی تھی، اب وہاں خوف کی ایک گہری دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ لوگ جو پہلے کھلے دل سے حمایت کا اعلان کر رہے تھے اب خاموش ہو گئے تھے، اور خاموشی کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سیاسی دباؤ بڑھ چکا تھا،
और निज़ाम हुकूमत की सख्त निगरानी हर कदम को देख रही थी। हज़रत मुस्लिम बिन इक़ल अकेले नहीं थे, लेकिन साथ देने वालों की तादाद वक्त के साथ कम होती जा रही थी। ये वो लम्हा था जब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी कि सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते। जब खौफ दिलों पर गालिब आ जाए, और फिर वो खबर आई जिसने हालात को मुकम्मल बदल दिया। हज़रत मुस्लिम बिन इक़ल को शहीद कर दिया गया। ये खबर सिर्फ एक वाक़या नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि कूफा अब वो कूफा नहीं रहा जिसके खतूत उम्मीद बनकर आए थे। अब वहां हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे, और तारीख एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां वापसी का रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला बाकी रह गया था। मक्का मुकर्रमा की रोशनियां अब भी अपनी जगह मौजूद थीं, लेकिन फिजा बदल चुकी थी। अब यह शहर सिर्फ इबादत का मरकज नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे फैसले की गवाही दे रहा था जो तारीख का रुख बदलने वाला था। हजरत इमाम हिस्से के सामने हालात वाज़े होते जा रहे थे। कूफा की खबर पहुंच चुकी थी, और हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। वो वादे, वो खतूत, और वो उम्मीदें अब एक दर्दनाक सच में तब्दील हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जब इंसान के पास सिर्फ इल्म नहीं होता, बल्कि ज़मीर बोलता है, और ज़मीर कभी खामोश नहीं रहता। मक्का में अब क़याम मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि हालात का दबाव बढ़ता जा रहा था और खतरात गहरे होते जा रहे थे। लेकिन ये कोई आम रवानगी नहीं थी, ये एक ऐसे सफर का आगाज था जिसका अंजाम अभी किसी को मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं था। हजरत इमाम हिसी ने अपने अहले बैत के साथ मक्का को अलविदा कहा, और काफिला एक नए रास्ते पर चल पड़ा। मदीना और मक्का के बाद अब मंजिल कूफा नहीं, बल्कि करबला की तरफ थी। अगरचे ये नाम अभी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ था, लेकिन तकदीर अपना फैसला लिख रही थी। हर कदम के साथ फिजा मजीद भारी होती जा रही थी, और दिलों में एक अनजाना सा एहसास बढ़ रहा था कि अब जो होने वाला है वो तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। रात का सन्नाटा था, आसमान पर सितारे अपनी पूरी खामोशी के साथ चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर एक ऐसा काफिला चल रहा था जिसके हर कदम में तारीख लिखी जा रही थी। हजरत इमाम हिस्से का काफिला आगे बढ़ रहा था, और हर गुजरता लम्हा दिलों पर एक नया बोझ डाल रहा था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी हिजरत थी जिसके मानी आने वाली नस्लें समझेंगी। रास्ता लंबा था, लेकिन दिलों पर पड़ने वाला बोझ इससे कहीं ज्यादा भारी था। हर सहरा, हर पहाड़, हर खामोशी जैसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अल्फाज भी इस मंजर के सामने खामोश थे। अहले बैत के चेहरों पर सुकून भी था, और एक गहरा दर्द भी, जो सिर्फ वही समझ सकते थे जो कुर्बानी के असल मानी जानते हैं। हर कोई जान रहा था कि यह सफर आम नहीं, लेकिन अंजाम का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास था। और यही वो लम्हा था जब वक्त जैसे थम गया हो, और कायनात इस काफिले को देख रही हो, खामोशी के साथ, एहतराम के साथ, और एक अजीब सी कैफियत के साथ। रास्ता बदल रहा था, मंजिल करीब आ रही थी, और तारीख अपना सबसे बड़ा बाब लिखने के लिए तैयार थी। रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था, सहरा की हुआ भी जैसे बदल चुकी थी, और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी आम नहीं थी, ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े वाक़ये से पहले छा जाती है। हजरत इमाम हिस्से का काफिला आगे बढ़ रहा था, और हर गुजरते लम्हे के साथ दिलों पर एक नामालूम सा दबाव बढ़ता जा रहा था। रास्ते में आने वाली हर मंजिल एक सवाल छोड़ रही थी कि आगे क्या होने वाला है, और क्या ये सफर वाकई वही है जिसका अंजाम सबके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। अहले काफिला खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी में एक गहरी समझ बोझ छपी हुई थी। वो जानते थे कि ये सफर आम नहीं, और ना ही इसका अंजाम आम होगा। कुछ लोग दूर से इस काफिले को देख रहे थे, और दिल ही दिल में महसूस कर रहे थे कि तारीख कोई बड़ा मोड़ लेने वाली है। सहरा की हुआ अब तेज नहीं थी, बल्कि जैसे रुक कर सुन रही हो इस काफिले के कदमों की आवाज, जो करबला की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर वो लम्हा करीब आ गया जब जमीन ने अपना नाम जाहिर करना था।
اور تاریخ نے اپنا سب سے دردناک باب شروع کرنا۔ صحرا کی خاموشی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر گزرتا قدم جیسے کسی انجان حقیقت کے قریب لے جا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک گہرا سا خوف بھی جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا اور اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب راستے بدلنے والے تھے اور تاریخ اپنا سب سے اہم فیصلہ سنانے والی تھی۔ اسی سفر کے دوران ایک خبر قافلے تک پہنچی جو ہر دل کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ بتایا گیا کہ حالات مزید بدل چکے ہیں اور وہ وعدے جن پر اعتماد کیا گیا تھا اب پہلے جیسے باقی نہیں رہے۔ یہ سن کر فضا مزید سنجیدہ ہو گئی، لیکن حضرت امام حسین کے قدم نہیں رکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب راستہ نہیں بدلتا بلکہ نیت اور یقین آزمائے جاتے ہیں۔ ہر شخص خاموش تھا، لیکن ہر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، اور کیا یہ سفر اسی انجام تک لے جائے گا جس کی طرف تقدیر اشارہ کر رہی ہے۔ صحرا اب بھی وسیع تھا، لیکن اب یہ سفر صرف زمین پر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسے راستے پر تھا جو صبر، قربانی اور حق کے سب سے بڑے امتحان کی طرف جا رہا تھا۔ اور پھر دور افق پر ایک نام ظاہر ہونے لگا، ایک ایسا نام جو تاریخ کے سب سے دردناک اور سب سے عظیم واقعے کی پہچان بننے والا تھا۔ کربلا۔ افق پر جو نام ظاہر ہوا تھا وہ اب حقیقت بن چکا تھا۔ کربلا، ایک ایسا مقام جو بظاہر خاموش تھا لیکن تقدیر کے سب سے بڑے واقعے کا دروازہ بننے والا تھا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ جیسے ہی اس زمین کے قریب پہنچا تو فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ ہوا بھی جیسے رک کر سننے لگی ہو اور زمین بھی جیسے کسی بڑے فیصلے کی منتظر ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب راستہ ختم ہو جاتا ہے اور تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ہر چہرہ خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک گہرا احساس چھپا ہوا تھا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کی خبر صدیوں سے لکھی جا رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے اس زمین پر قدم رکھا، اور یہ صرف ایک قدم نہیں تھا، یہ تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا آغاز تھا۔ کربلا کی زمین بظاہر عام تھی، لیکن اس کے اندر وہ سچائی چھپی ہوئی تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بننے والی تھی۔ اور اسی خاموش زمین پر اب وہ کہانی شروع ہونے والی تھی جس نے حق، صبر اور قربانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ کربلا کی زمین پر سکون اب صرف ظاہری تھا، لیکن فضا میں ایک غیر معمولی بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ اب یہاں ٹھہر چکا تھا اور وقت جیسے اپنی رفتار سست کر چکا تھا۔ ہر گزرتا دن ایک نیا امتحان لے کر آ رہا تھا اور ہر رات دلوں میں ایک نیا سوال چھوڑ جاتی تھی۔ کوفہ کی طرف سے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے اور وہ امیدیں جو پہلے موجود تھیں اب دھندلا چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس زمین پر ایک گھیراؤ شروع ہو گیا، جیسے وقت نے اپنے دروازے بند کر دیے ہوں۔ پانی کے راستے بھی محدود ہونے لگے اور قافلے کے گرد حالات مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی موجود تھی۔ یہ خاموشی خوف کی نہیں تھی بلکہ یقین کی تھی۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یہ سفر اب واپس نہیں جا سکتا، اور جو راستہ چن لیا گیا ہے وہ صبر اور قربانی کا راستہ ہے۔ کربلا کی زمین اب صرف ایک جگہ نہیں رہی تھی، یہ ایک امتحان گاہ بن چکی تھی جہاں انسانیت کا سب سے بڑا سبق لکھا جانے والا تھا۔ کربلا کی زمین اب خاموش نہیں رہی تھی، یہ خاموشی آہستہ آہستہ ایک گہرے دباؤ میں بدل چکی تھی۔ افق کے چاروں طرف حالات بدل رہے تھے اور قافلے کے گرد ایک نامکمل سا گھیراؤ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وقت جیسے اپنی رفتار کھو چکا تھا، ہر دن ایک طویل انتظار بن چکا تھا اور ہر رات ایک بھاری سوال چھوڑ جاتی تھی۔ پانی کے راستے محدود کر دیے گئے تھے اور صحرا کی ہوا بھی جیسے سخت ہو گئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود قافلے کے چہروں پر گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ سکون جو نظر آ رہا تھا وہ اندر سے مضبوط یقین کی علامت تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی آزمائش صرف حالات سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے اندر کے حوصلے سے بھی ہوتی ہے۔
کربلا اب صرف ایک میدان نہیں رہا تھا، یہ ایک ایسا مرکز بن چکا تھا جہاں حق اور باطل کا فرق واضح ہونے والا تھا، اور وقت آہستہ آہستہ اس دن کے قریب آ رہا تھا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ کربلا کی رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ آسمان پر ستارے تو تھے، لیکن زمین پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو بولتی نہیں، لیکن دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ حضرت امام حسین کا قافلہ اب اس موڑ پر تھا جہاں وقت جیسے رک گیا ہو، ہر طرف سکون تھا، لیکن اس سکون کے اندر ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ اہل بیت کے چہرے پرسکون تھے، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک ایسی حقیقت تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ رات تھی جب ہر دل جانتا تھا کہ اگلا دن عام دن نہیں ہوگا۔ ہر شخص خاموش تھا، لیکن ہر خاموشی میں ایک دعا چھپی ہوئی تھی، صبر کی دعا، ثابت قدمی کی دعا، اور حق پر قائم رہنے کی دعا۔ صحرا کی ہوا بھی جیسے آہستہ ہو گئی تھی، اور وقت نے اپنی رفتار مزید کم کر دی تھی۔ یہ صرف ایک رات نہیں تھی، یہ تاریخ کے سب سے بڑے امتحان سے پہلے کی آخری سانس تھی، اور اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب کربلا کا اصل واقعہ اپنی مکمل حقیقت کے ساتھ سامنے آنے والا تھا۔ کربلا کی صبح عام صبحوں جیسی نہیں تھی، یہ وہ صبح تھی جس کا ذکر آنے والی نسلیں ہمیشہ احترام اور آنسوؤں کے ساتھ کریں گی۔ آسمان صاف تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وقت خود بھی خاموش کھڑا ہو۔ حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت اس لمحے پر تھے جہاں صبر اور قربانی اپنے آخری امتحان میں داخل ہونے والے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو آنے والے طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ کربلا کی زمین گواہ تھی کہ آج یہاں صرف ایک جنگ نہیں ہوگی، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا امتحان ہوگا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ہر چہرہ مضبوط تھا، لیکن ہر دل انسان تھا۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ آج کا دن آسان نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنی آخری حد پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتا۔ اور اب سورج جیسے ہی بلند ہوا، تاریخ نے اپنا سب سے بڑا باب کھول دیا۔ سورج کی روشنی تیز ہو رہی تھی، لیکن کربلا کی فضا اور زیادہ بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاموشی ٹوٹنے والی تھی اور تاریخ کا سب سے دردناک باب شروع ہونے والا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی مکمل صبر کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں، دونوں طرف حالات واضح ہو چکے تھے اور حقیقت اب کسی پردے میں نہیں تھی۔ کربلا کی زمین پر پہلا قدم اٹھایا جا چکا تھا، اور یہ قدم تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ دور سے آنے والی آہٹیں بڑھنے لگیں اور فضا میں ایک غیر معمولی سنجیدگی پھیل گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، جب سامنے سب کچھ واضح ہو اور پھر بھی اصول نہ بدلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اور ہر نظر میں ایک خاموش طاقت تھی۔ یہ طاقت خوف کی نہیں تھی، بلکہ ایمان اور یقین کی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جب کربلا کی اصل کہانی اپنی آخری اور سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ شروع ہونے والی۔ کربلا کی زمین پر اب خاموشی برقرار نہیں رہ سکی، دور سے آنے والی آہٹیں قریب آتی جا رہی تھیں، اور فضا میں تناؤ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلا عملی تصادم قریب آ گیا، لیکن اس سب کے باوجود حضرت امام حسین کا موقف واضح تھا۔ یہ جنگ کسی ذاتی مفاد کی نہیں تھی، بلکہ ایک اصولی موقف کا تسلسل تھا۔ صحرا کی ہوا بھی جیسے رک سی گئی ہو، اور ہر لمحہ ایک نئے امتحان کی طرف لے جا رہا تھا۔ سامنے بڑھنے والی صفیں واضح ہو رہی تھیں، اور حالات مزید سنگین ہوتے جا رہے تھے، لیکن کربلا میں کھڑے لوگ صرف تعداد سے نہیں تولے جا رہے تھے۔ یہاں معیار کچھ اور تھا، یہاں صبر، یقین اور ثابت قدمی کا امتحان تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھی مضبوط تھے، اور ہر ایک جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں۔
یہ وہ وقت تھا جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی حق کو نہیں چھوڑتا، اور جیسے ہی لمحہ آگے بڑھا تاریخ اپنے سب سے بڑے اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کربلا کی فضا اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، خاموشی ٹوٹ چکی تھی، اور وقت جیسے اپنے آخری امتحان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی، اور ہر لمحہ تاریخ کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی اب اس مقام پر تھے جہاں الفاظ نہیں بلکہ عمل بولتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کے پاس سب کچھ محدود ہو جاتا ہے لیکن اس کا ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ دونوں طرف کے حالات واضح تھے، اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ صحرا کی ہوا بھی جیسے رک گئی ہو، اور زمین خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہی ہو۔ یہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا، یہ ایک پوری تاریخ کا نچوڑ تھا۔ حضرت امام حسین کا موقف اپنی جگہ قائم تھا، اور ان کے ساتھی بھی اسی راستے پر ثابت قدم تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دنیا کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے اور صرف اصول باقی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ گھڑی قریب آ گئی جس کے بعد کربلا کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا۔ کربلا کی زمین اب خاموش نہیں رہی تھی، فضا میں ایک گہرا بوجھ تھا، اور ہر لمحہ تاریخ کا رخ بدل رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب صبر اپنی آخری حد پر تھا، اور ثابت قدمی اپنے سب سے بڑے امتحان میں داخل ہو رہی تھی۔ حضرت امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ واپسی ممکن نہیں، لیکن پھر بھی کسی کے قدم نہیں رکے۔ یہ وہ منظر تھا جس میں انسان اپنی پوری زندگی کا خلاصہ پیش کر دیتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں۔ کربلا کی زمین گواہ تھی کہ یہاں جذبات نہیں بلکہ اصول بول رہے ہیں۔ ہر چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس سکون کے اندر ایک عظیم قربانی کی تیاری تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو، اور ہر لمحہ اپنی آخری شکل اختیار کر رہا ہو۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا باب تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بننے والا تھا۔ اور پھر کربلا کی تاریخ اپنے سب سے دردناک مرحلے میں داخل ہونے لگی۔ کربلا کی زمین اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں ہر لمحہ تاریخ کا حصہ بن رہا تھا، اور ہر منظر دلوں پر نقش ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے اپنے عہد پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر کسی کے دل میں یقین تھا، اور ہر قدم میں ایک خاموش قربانی چھپی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کی اصل پہچان ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مشکل میں کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ فضا میں ایک غیر معمولی سکون تھا، لیکن یہ سکون عام نہیں تھا، یہ قربانی سے پہلے کا سکون تھا۔ کربلا کی زمین گواہ تھی کہ یہاں صرف جسم نہیں آزمائے جا رہے بلکہ ایمان اور اصولوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہر لمحہ بھاری ہوتا جا رہا تھا، اور وقت جیسے اپنی آخری سانسیں گن رہا ہو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تاریخ رک کر دیکھتی ہے، اور انسانیت سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس کے بعد کربلا ہمیشہ کے لیے ایک یاد بن جانے والی تھی۔ کربلا کی زمین اب مکمل خاموش ہو چکی تھی، لیکن یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے فیصلے سے پہلے چھا جاتی ہے۔ ہر طرف ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی، اور ہر دل اپنے رب کی طرف جھکا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی اب اس مقام پر تھے جہاں سب کچھ واضح ہو چکا تھا، اور صرف صبر باقی رہ گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی اصل پہچان ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مشکل میں اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یا نہیں۔ کربلا کی زمین گواہ تھی کہ یہاں طاقت نہیں بلکہ حق کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ بھاری ہوتا جا رہا تھا، اور وقت جیسے اپنی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ سین حق کا امتحان، ثابت قدمی کا منظر۔ ایک ایک کر کے ساتھی آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ واپسی ممکن نہیں، لیکن پھر بھی کسی کے قدم نہیں رکے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان اپنی پوری زندگی کا خلاصہ پیش کرتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا رہا یا نہیں۔ ہر چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک عظیم یقین چھپا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ تھا۔ سین
کربلا کا سکوت، تاریخ کا بوجھ۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے زمین بھی سانس روک کر اس منظر کو دیکھ رہی ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر چیز رک جاتی ہے اور صرف حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ کربلا کی زمین اب صرف ایک جگہ نہیں رہی تھی، یہ ایک سبق بن چکی تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی تھی۔ سین، اختتام کی طرف بڑھتا ہوا لمحہ، اور پھر وقت نے وہ موڑ لیا جس کے بعد تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کربلا کا یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک دن نہیں تھا، یہ صبر، قربانی اور حق کا ہمیشہ رہنے والا پیغام تھا۔ آخری پیغام /اینڈنگ نریشن۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن جو اس راستے پر ثابت قدم رہتا ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہر دور میں دوبارہ زندہ ہوتی ہے، ہر دل میں، ہر سوچ میں، اور ہر حق پسند انسان کے اندر۔ اور یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔